بچوں کے جانے کے بعد ماسٹر دین محمد نے بھیا سے پوچھا، کیوں بیٹا، آپ کو شہر کے مقابلے میں گاؤں کیسا لگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کویسچن مارک یعنی استفہام کی علامت استعمال ہوئی ہے۔ اسے اردو میں استفہامیہ علامت کہتے ہیں، یعنی یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی سے کوئی کویسچن کرنا یعنی سوال کرنا درکار ہو۔ تو بھیا بولے، ماسٹر صاحب، گاؤں میں ہمیں جو قدرتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، قدرتی مناظر یعنی قدرت کے حسین نظارے، قدرت کے حسین نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ شہر میں نہیں، اور جو سہولتیں شہر میں میسر ہیں وہ گاؤں میں نہیں۔ اگر گاؤں کا موازنہ یعنی برابری یا اندازہ شہر سے کیا جائے تو دونوں کے ماحول اور رہن سہن میں کافی فرق ہے۔ شہر میں بڑے بڑے باغ ہیں، وسیع و عریض سینما ہیں، بلند و بالا عمارتیں ہیں، کھیلوں کے اسٹیڈیم یعنی کھیلوں کے میدان ہیں، لمبی لمبی شاہراہیں ہیں، وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی فیکٹریاں ہیں، جبکہ گاؤں میں ہمیں جا بجا ندیاں، کنویں، تالاب، نہریں، کھیت، چراگاہیں، کچے پکے مکانات اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں نظر آتی ہیں۔ یہاں کی اخلاقی فضا بھی شہر سے کافی مختلف ہے۔ یہاں لوگ بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، بے انتہا محنتی اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہاں رات کو لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر چوپال میں جمع ہو کر یعنی گاؤں کے چوپال یعنی بیٹھک، گاؤں کی وہ جگہ جہاں لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، جمع ہو کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، جبکہ شہر کے لوگ مشینی زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کے پاس تو چند لمحے نکال کر ایک دوسرے سے سلام دعا کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، یعنی ان کے پاس ایک دوسرے سے سلام دعا کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ یہ سن کر ماسٹر دین محمد بولے، ہاں بیٹا، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہری زندگی کئی اعتبار سے یعنی کئی نظریے سے گاؤں سے بہتر ہے۔ وہاں لوگ موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر اور اخبار و رسائل کی مدد سے حالات سے آگاہ رہتے ہیں۔ آمد و رفت کے لیے وہاں پختہ سڑکیں ہیں۔ دیہات میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی کئی معاملوں میں دیہات شہر سے بہتر ہے۔ دیہات میں لوگوں کو تازہ ہوا اور خالص غذا میسر ہوتی ہے۔ یہاں سرسبز اور شاداب کھیت ہوتے ہیں۔ یہاں کی زندگی مشینوں کی گن گرج، کارخانوں سے نکلنے والے دھوئیں اور ٹریفک کے شور سے پاک ہوتی ہے۔ اسی لیے دیہاتیوں کی صحت بھی شہریوں کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہے۔ یہاں کا ماحول پرسکون ہوتا ہے اور لوگ بھی پرامن زندگی گزارتے ہیں۔ مہا، جو اب تک خاموشی سے یہ گفتگو سن رہی تھی، کہنے لگی، لیکن ماسٹر صاحب، شہر میں تو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں۔ وہاں بہترین اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے علاوہ بڑی بڑی لائبریریاں بھی ہیں۔ بجلی، پانی اور سوئی گیس جیسی سہولیات ہیں، جبکہ ہسپتالوں میں مریضوں کی مناسب دیکھ بھال کا انتظام موجود ہے۔ کسی حادثے کی صورت میں ایمبولینس بھی فوراً موجود ہوتی ہے، لیکن دیہات میں یہ سہولیات کہیں نظر نہیں آتی۔ آج صبح ہی میں نے دیکھا کہ رحیم و کسان اپنے بیمار بیٹے کو کچھ لوگوں کی مدد سے چارپائی پر ڈالے نزدیکی شہر میں واقع ہسپتال لے جا رہا تھا۔ ماسٹر دین محمد نے جواب دیا، آپ کی یہ بات درست ہے بیٹی کہ دیہاتی جدید سہولتوں سے محروم ہیں۔ اگر یہاں انسان بیمار پڑ جائے تو علاج کی غرض سے اسے شہر کا رخ کرنا پڑتا ہے، یعنی شہر کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے۔ اسکول اور کالج نہ ہونے کے سبب لوگ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ دلوا پاتے شہروں کے مقابلے میں یہاں روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سفر کرنے کے لیے بسوں، رکشوں اور ٹیکسیوں کی سہولتیں
بھی میسر نہیں ہیں، لیکن ان مشکلات کے باوجود دیہاتیوں کی زندگی شہریوں کے مقابلے میں آسان ہوتی ہے۔ بھیا اور ماہا ایک ساتھ بولے، وہ کیسے ماسٹر صاحب؟ یہ سن کر ماسٹر دین محمد مسکرائے اور کہنے لگے، چونکہ دیہاتی محنت و مشقت کے عادی ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہے نا کاما یعنی وقف کی علامت استعمال ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جملے کے جب ایک جملہ لکھا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا وقف کرنا یعنی تھوڑا سا ٹھہر کر پھر آگے چلنا مقصود ہو۔ تو استفہامیہ کی علامت کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس وقت استعمال ہوتی ہے، یعنی جب کسی سے کوئی سوال کرنا یعنی کویسچن کرنا یعنی کویسچن پوچھنا درکار ہو، تو اس کے بعد یہ واو وین کی آپ علامت دیکھ رہے ہیں، تو یہ کسی بھی پوائنٹ کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے یعنی کسی بھی کول یا ارشاد کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے سمیٹا جاتا ہے یعنی لکھا جاتا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کسی بھی اہم پوائنٹ کو، اہم بات کو یا اہم جملے کو۔ تو یہ سن کر ماسٹر دین محمد مسکرائے اور کہنے لگے، چونکہ دیہاتی محنت و مشقت کے عادی ہوتے ہیں، خالص غذا کھاتے ہیں اور صاف ہوا میں سانس لیتے ہیں، اس لیے ان کا جسم مضبوط رہتا ہے اور وہ بیمار بھی کم ہی پڑتے ہیں۔ شہریوں کو ملاوٹ زدہ خوراک ملتی ہے، وہاں نہ گھی اچھا ہوتا ہے اور نہ خالص دودھ یعنی دودھ خالص اور نہ دودھ خالص، یہاں تک کہ وہاں پینے کا پانی تک آلودہ ہو چکا ہے۔ ایک جانب شہری مرغن غذا کھانے کے شوقین، مرغن غذا یعنی مرغن کھانا یعنی فاسٹ فوڈ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، تو دوسری جانب آرام دہ زندگی بسر کرنے کے بھی عادی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہریوں میں دل کے عارضے اور شوگر و بلڈ پریشر جیسے موذی امراض عام پائے جاتے ہیں۔ موذی یعنی خطرناک جان لیوا امراض عام پائے جاتے ہیں۔ آبادی کی زیادتی کے سبب گلیاں اور کوچے بہت تنگ ہوتے ہیں اور اکثر گھروں میں تو تازہ ہوا اور دھوپ کا گزر ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے شہری طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کارخانوں، موٹر کاروں اور رکشوں کے دھوئیں سے آب و ہوا آلودہ رہتی ہے۔ یہی دھواں پھیپھڑوں میں جا کر صحت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے یعنی صحت کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، یہ گرامر کی رو سے زیر کی اضافت والا لفظ ہے، مرکب الفاظ ہے یعنی قابل غور کے قابل ہے کہ شہر میں ہسپتالوں کی کثرت کے باوجود بیماریوں کا شکار ہو کر مرنے والوں کی تعداد دیہات سے کہیں زیادہ ہے۔ اس بار تایا ابو نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ بچوں، ہمارا ملک پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ یہاں پر دیہاتوں میں رہنے والوں کی تعداد 80% ہے۔ پاکستان کی ترقی کا انحصار دیہات کی پیداوار پر ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ شہروں کے مقابلے میں دیہاتوں کی فلاح و بہبود کی یعنی ترقی کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ کسان ہمارے ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے یعنی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسان نہ ہو تو نہ شہروں میں کارخانے ہوں، نہ صنعتیں ہوں، نہ فیکٹریاں چلیں اور نہ ہی تجارت ہو۔ یہ ساری ترقی انہی کی بدولت ہے۔ دیہات کے سبب سے اہم مسائل تعلیم، صحت اور صفائی ستھرائی کا فقدان ہے، یعنی تعلیم، صحت اور صفائی ستھرائی کی کمی ہے۔ حکومت اگر توجہ دے تو باہمی کوششوں سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تایا ابو خاموش ہوئے تو بھیا نے کہا، آپ دونوں بالکل درست فرما رہے ہیں۔ دیہاتوں ہی کی بدولت آج شہروں میں ترقی ہو رہی ہے۔ آج شہروں میں لوگ تمام جدید سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بے سکونی ہے۔ شہر میں فطرت کی تازگی اور حسن کے بجائے گھٹن کا معنی یعنی گھبراہٹ اور تلخی ملتی ہے۔ تلخی یعنی بد مزگی ملتی ہے۔ آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے شہری طرح طرح کی ذہنی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آلودہ فضا میں سانس لینے اور ملاوٹ زدہ خوراک کھانے کی وجہ سے ان کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
موبائل فون اور سینما شہری نوجوانوں کو رفتہ رفتہ بد اخلاق بنا رہے ہیں اور مذہب سے دور کر رہے ہیں، جبکہ بڑھتی ہوئی ٹریفک کی بدولت ٹریفک حادثات بھی عام ہو گئے ہیں۔ دیہاتی ان تمام پریشانیوں سے دور ہیں کیونکہ یہاں کھانے پینے کا سامان خالص اور سستا ملتا ہے۔ وہ تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں اور شہریوں کے مقابلے میں ان کی ضروریات محدود ہے۔ یہاں لوگ دینی اور اخلاقی اقدار کی پابندی کرتے ہیں، اسی لیے یہاں کا ماحول پرسکون ہے اور یہاں بسنے والے لوگ سادہ، پرخلوص اور ہمدرد ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آخری پیراگراف، ماہا جو بڑی غور سے ساری باتیں سن رہی تھی بول پڑی، یعنی جس طرح کچھ خوبیاں اور خامیاں دیہاتی زندگی میں ہیں ویسے ہی کچھ اچھائیاں اور برائیاں شہری زندگی میں بھی ہیں۔ کوئی بھی جگہ 100% اچھی نہیں ہے بھئی، مجھے تو ساری خامیوں سمیت شہری زندگی ہی زیادہ پسند ہے، جبکہ تایا ابو اور ماسٹر صاحب کو دیہاتی زندگی۔ اس کے بعد یہ استجاب کی علامت استعمال ہوئی ہے، یعنی کوٹیشن مارک، یہ ڈبل علامت استعمال ہوئی ہے، یعنی یہ علامت اس وقت استعمال ہوتی ہے یعنی جب کسی بھی اہم بات کو بیان کرنا ہو یا جوک والی یا مذاق والی یا پریشانی والی بات کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا کہا ہے کہ جب کہ تایا ابو اور ماسٹر صاحب کو دیہاتی زندگی، ماہا کی یہ بات سن کر سب ہنس پڑے۔ اس کے بعد سب بچوں نے مکمل سبق یعنی شہری و دیہاتی زندگی کی مکمل لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے، اور خوشیات الفاظ کے معنی میں بھی آپ کو لکھ کر سینڈ کروں گا۔ آپ نے اس کو بھی اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے، یاد کرنا ہے اور ہوم ورک کاپی پہ لکھنا ہے، اور املا کے الفاظ یعنی ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں وہ بھی آپ نے 2 ٹائم رائٹ کرنے ہیں، اور ان کو زبانی یعنی لکھنے کی بنانے کے الفاظ کو بنانے کی مشق بھی کرنی ہے۔ تو کلاس 6 باب نمبر 22 سبق کا عنوان شہری اور دیہاتی زندگی۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب کاپی کا پیج ریڈی کرنے لگیں تو آپ نے اوپر تاریخ لکھنی ہے 8 دسمبر 2020، گھر کا کام، دن منگل۔ اسی طرح باب 22 یعنی باب 22 سبق کا عنوان شہری اور دیہاتی زندگی، املا کے الفاظ، مصروفیت، والخانہ، کھیتی باڑی، تواضع، فرصت، شہریوں، دیہاتیوں، ریڑھ کی ہڈی، حیثیت، گھٹن اور تلہی۔ تو آپ نے ان املا کے الفاظ کو 2 ٹائم آگے جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے خوشات، اور حل کرنے کے بعد آپ نے اس کی زبانی لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج ہے خوشیات الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ معنی، والخانہ محبت سے، خوشی سے، چوپال بیٹھک، گاؤں کی وہ جگہ جہاں لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، موازنہ برابری یا اندازہ کرنا، موذی یعنی خطرناک یا جان لیوا، گھٹن گھبراہٹ، تخلی بدمزگی، فرصت مہلت یا وقت، ڈھنگ انداز یا چال چلن یا طور طریقہ وغیرہ، تواضع مہمان نوازی۔ تو سب بچوں نے خوشیات الفاظ کے معنی بھی اچھے طریقے سے لرن کرنے ہیں اور خوشیات لکھنے بھی ہیں۔ شکریہ۔